اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہو رہی تھی کہ مومن کو نفع پہنچانے کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ اب ہم بتائیں گے، آگے بات چلے گی کہ مومن کو اذیت دینے کا کیا نقصان. نفع پہنچانے کے ثواب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہر دفعہ ایک بات ہم کہتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری اپنے طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ دعا کرتی کہ اس پہ ایک پوری کتاب بن سکتی. پھر تو کتاب بن سکتی تو جتنی دفعہ کہتے ہیں کتاب بنائیں بھی تو ہم بنی نہیں رہی کتاب ہم سے کہ بنی. اس پہ بھی کہتے ہیں خالی نفع پہنچانے کا، کہ مومن کو فائدہ پہنچانے کا، دل میں خوشی ڈالنے کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے. اتنا فائدہ کہ ہم اس کے علاوہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ صرف یہی کرتے رہیں. لیکن نہیں، ہم نے کام چھوڑ کے تو سب بیٹھے ہیں، لیکن اس کے الٹا والا کام کر رہے ہیں کہ مومن کو نفع پہنچانے کا کیا ثواب ہے، اس کو اذیت دینے کا نقصان کیا ہے. تو اذیت دینے کا جو نقصان ہے وہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. سب نے کمر باندھی ہوئی جیسے قسم کھائی ہوئی. اس سلسلے میں بات کرنی، لیکن بات ہم یہاں سے شروع کریں گے. ایک کتاب ہے آیت اللہ دست غیب کی، خاشعین کی نماز. خاشعین کی نماز یعنی ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، ڈرنے والے، جھکنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی نماز کیسی ہونی چاہیے. گو کہ نماز پہ نہیں ہے، گفتگو نماز پہ نہیں ہے، لیکن ہم شروع اس کو یہاں سے کر رہے ہیں. کیوں شروع کر رہے ہیں ابھی بتاتے ہیں. اس میں جو پوری کتاب ختم ہونے پہ آخر کے اندر آ کے اللہ کے رسول سعد ابن معاذ سے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کر لو، اگر یاد نہیں ہو جاتی تو پھر عند اللہ تمہارے اوپر حجت ہے کہ ہم نے تمہیں بتا دیا. کیا حدیث؟ وہ کیا سناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نماز میں 7 حجابات ہیں. دیکھیے نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. سب سے پہلے جب میدان قیامت پہ جائیں گے، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اس میں نماز کا سوال کیا جائے گا. جو نماز کو صبح کا حقیر جانے گا، آخری وقت میں بعض ائمہ آپ کو بتا کہ کون سے امام، جو آخری وقت میں جو وصیت کی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور خاص طور سے اگر امام وصیت کر رہا تو سوچیے اس کی کیا اہمیت ہوگی. وہ نماز کو، جو نماز کو صبح حقیر جانے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہ کتنی دفعہ کہی گئی بات، کتنی لاکھ دفعہ کہی گئی. کیا مومنین کے اوپر اس کا اثر کہیں نظر آتا ہے کہ صبح کو حقیر جاننا سے مطلب یہ کہ وقت پہ نہ پڑھنا، طول دینا. ایک تو پہلی چیز، ایسے صبح حقیر جان بہت ساری چیزیں بہت لمبا ہو جائے گا کہ اس کو بچانے کے لیے جو چیزیں وہ یہاں یہ بھی صبح کو حقیر جاننا ہے. اگر یہ نہ کیا، یہ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 7 حجابات ہیں. یہ نماز کے سلسلے میں 7 حجابات ہیں. پہلا حجاب کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ پہلا حجاب بتایا جا رہا ہے کہ غیبت. اللہ معاف کرے اسی پہ اٹک گئے. پہلا حجاب بتا رہے ہیں کہ غیبت ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ نماز کو روکتی ہے. دوسرا حجاب اس کی نماز میں قبول نہیں ہوتی. دوسرا حجاب ریاکاری ہے، یعنی کوئی کام جو اگر ہم کریں تو دکھاوے کے لیے کریں. کوئی بھی کام زندگی کا کوئی کام دکھاوے کے لیے کریں. کہ ہم لوگ دکھاوے کے لیے کہاں کام کرتے ہیں. ابھی ہو جائے خاندان میں آپ کی کسی کی شادی، پھر ہم دیکھیں اگر پیسہ ہے تو دکھاوے کے لیے سارے کپڑے بنتے ہیں. ایسے کپڑے بنتے ہیں کہ دلہن کے کپڑے نیچے ہو رہے تھے، آپ کے اوپر ہو جاتے ہیں. اتنے کپڑے اور اتنا میک اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دلہن ڈاؤن ہو جائے کسی طرح سے میرے کپڑوں کے آگے. اتنا یہ ریاکاری ہے. نارمل سے کپڑے پہن کے جائے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اس کپڑے کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہاں پہ یہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ عزت ذلت اللہ کی. یہ اسراف کیا آتا ہے. تو دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ریاکاری. جس عمل کا مقصد دنیا ہوتا ہے. اس کے دنیا کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے. یہ جو کپڑے لتے بن رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ریاکاری. چلیے ہم کہاں ریاکاری پہ آ گئے. پھر تیسرا حجاب جو ہے کفر کا. اب کفر کہیے کہ ہم لوگوں کا کفر سے کیا واسطہ ہے؟ جو نہ جانے کتنے جملے جو بولا کرتے ہیں روزمرہ کے گھروں میں کفریہ ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا کہ ہم نے گنیش جی کو مان لیا تو یہ کافر ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوگا
کرشن جی یعنی کفریہ جملے بولتے ہیں، بہت سارے الزامات، نعوذ باللہ انجانے میں، غصے میں، جہالت میں، جہالت زیادہ ہوتی کہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہوتے، اللہ پہ الزام لگا رہے ہوتے کہ سارا کام ہمارا بگاڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کام بگاڑتا۔ پانچویں امام محمد باقر اسلام، کتنی حدیثیں اس سلسلے میں صرف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مومن کے ساتھ کچھ نہیں کرتا مگر خیر۔ ابھی آگے آپ کو بتائیں گے کہ مومن کو کیا سمجھتا ہے وہ، اور مومن اس پہ الزام لگا رہا ہے۔ عام معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہر بہن ہماری، ہر بیٹی ہماری، ہر ہماری بچی اگر سوچ لے کہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، یہاں آ گئے، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم ایک ویژن، اپنا ایک اصول بنا لیں کہ دنیا میں اسی ایک دفعہ آئیں، اسی ایک دفعہ اگر کربلا کے میدان میں نہیں جا سکتے تو کم سے کم وہ تعلیمات تو ہم عام کر دیں، اپنی حد تک ہم اسے پھیلائیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں، باقی اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ کرنا ہے۔ تو ایک کہا جا رہا ہے کہ کفر ہے، کفریہ جملے بولتے کہ ہمارے ساتھ۔ پھر کہا چوتھا حجاب کیا؟ عجب۔ عجب کیا؟ عجب معلوم ہے کیا؟ اندر دیکھیے غرور جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اعضاء جوارح سے، گفتگو سے، ہمارے چال ڈھال سے غرور پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مغرور، لیکن عجب نہیں ظاہر ہوتا، وہ اندر رہتا ہے۔ ارے جو ہماری عجب، ہاں عجب، این جیم بے، اب ہم سے یہ سب بھی اسپیلنگ پوچھا جائے تو عجب یعنی اندر چھپا ہوا غرور رہتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے میں جو خاصیت ہے وہ ان میں کہاں جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ نہیں، اندر سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اندر، یہ عجب کہلاتا ہے، عجب ہے۔ پانچواں حسد ہے۔ حسد کی تباہ کاریاں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن کیا کریں، دل کو کیسے راضی کریں؟ دل کو عشق میں راضی کیجئے یا خوف میں راضی کیجئے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، ائمہ تابعین سے اگر محبت ہے، عشق ہے ان سے، تو پھر راضی کر لیجئے گا، آسان ہو جائے گا۔ نہیں میرا امام چاہتا تو بس میں یہی کروں گا کیونکہ میں ان سے عشق کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا خوف خدا ہو، دو میں سے کوئی ایک چیز ہے جو آپ کو لے آ سکتی ہے۔ حسد ہے۔ پانچواں حجاب جو ہے وہ فساد قلبی ہے، قساوت قلبی، یعنی دل کے اندر بے رحمی پیدا ہوتی ہے، بے رحم ہے، کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کو کوئی بات کہنے میں، کسی کی بے عزتی کہنے میں آپ کو کوئی دل میں درد نہیں پیدا ہوتا، کسی کا مدعا سننے کے بعد آپ کے اندر رحم نہیں پیدا ہوتا کہ ٹھیک ہے اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا لیکن اس وقت یہ مصیبت میں ہے، میں اس کی ضرور مدد کروں گی، اس وقت مصیبت میں ضرور مدد کروں گی، تو وہ بے رحمی ہوتی ہے۔ ساتواں حجاب ہے مقصد میں شہوت۔ شہوت مانی نفسانی خواہشات، میری یہ دل چاہ رہا، میرا یہ دل چاہ رہا، میرا دل چاہ رہا، یہ حجابات ہیں۔ جب یہ والی بات کہی رسول اللہ نے، اچھا تو میں تو یہاں سمجھاتے ہوئے چلا آ رہا ہوں، وہ ایک تو سرسری طور پہ یہ ہے کہ 7 حجاب ہے، سب کا ذکر کر دیا۔ جب سارا سب کا ذکر کر دیا تو سعد ابن معاذ نے رونا شروع کر دیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، رونا شروع کر دیا، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں اس کو شاید نہ کر سکوں، میں اپنے عاجزی کا اظہار کیا، تو پھر کیا کرنے گا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، اپنے قصور بتانے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا پھر اس کو آسان کرنا کیا، انہوں نے آسان کر کے کہا کہ لوگوں کو اذیت نہ دو۔ پہلی چیز کہا کہ لوگوں کو اذیت نہ دو، دوسروں کی برائی کر کے اپنی خوبیوں کو اظہار مت کرو۔ اس کی شکل دیکھی تھی آپ، اپنی بھی دیکھ رہے ہیں برزخی شکل، اگر ابھی آیت اللہ دست غیب آ جائیں یا آ جائیں آیت اللہ بہجت تو نظریں جھکا لیں گے کہ آپ کی تو سونڈ نکلی ہوئی، آپ کو تو چہرہ کسی اور طرف کا ہی ہے وہ، کیونکہ ان لوگوں کو برزخی صورت دکھائی دے رہی ہوتی کہ جو آدمی حرکتیں کر رہا تھا یہ لومڑی کی طرح ہے، یہ بھیڑیے کی طرح ہے، برزخی شکل دکھائی۔ تو کیا کہ دوسروں کی اپنی خوبیاں بیان کر کے دوسروں کی مذمت نہ کرو، عمل میں ریاکاری نہ کرو، مجلس میں برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو دوسروں پہ برتر مت سمجھو، اظہار مت کرو، ورنہ دنیا کی نیکی تم سے ختم کر دی جائے گی۔ لوگوں میں اختلاف مت ڈالو، ورنہ دوزخ کے کتے کیا کریں، دوزخ کے کتے تمہیں پھاڑ کا کیا تم کو معلوم ہے یہ ناشتہ کیا چیز ہے؟ ناشتات کیا چیز ہے؟ تو کہا گیا یہ دوزخ کے کتے ہیں جو گوشت و ہڈیوں کو پارا پارا کر دیں گے، گوشت و ہڈیوں کو پارا پارا کر دیں گے۔ معاذ اس حدیث کو قرآن سے زیادہ اس کو پڑھتے تھے تاکہ اس پہ عمل کرنا بھول نہ جائیں۔
معاذ اس حدیث کو قرآن سے زیادہ پڑھتے تھے تاکہ اس پہ عمل کرنا بھول نہ جائے، یعنی ایک حدیث کو بار بار دہراتے تھے تاکہ اس پہ عمل کروں کہ کوئی چیز اس میں سے رہ نہ جائے عمل کرنے۔ یہاں بار بار حدیث سنائی جاتی، بتائی جاتی۔ کم سے کم میرا تو یہی طریقہ ہے کہ بار بار بتاؤں۔ کیا چیز ہو گئی؟ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوبارہ پھر اتنا کریں 15 منٹ پھر نکل جائیں گے کہ پھر سے وہی علی خاشعین کی نماز، پتلی سی کتاب ہے، خرید لیجئے، اس بہانے سے کتاب خرید لیجئے، ایک کتاب آپ کے گھر میں آ جائے گا جب آپ چھوڑ کے اس دنیا سے ماشاءاللہ سے چلی جائیے اللہ کے فضل و کرم سے، یا اللہ معاف کرے، تو پھر آپ کے پوتے نواسیاں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اس کا، خرید کے گھر میں رکھیے۔ تو کیا اس حدیث کو کیا کرتے تھے کہ قرآن کی آیت کی طرح اس کو پڑھتے تھے تاکہ اس پہ عمل کرنا اصل میں اس ٹکڑے کے لیے پوری حدیث بیان کیا۔ بیچ میں تو وہ ساری چیزیں آ گئی جو گناہ کی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں جو اٹریکٹ کیا کہ ہم یہاں پہ آ کے بتائیں کہ دیکھیے ایسے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں ان کے اصحاب موجود تھے کہ وہ جو حدیث سناتے تھے، جو وہ بات کہتے تھے اس کو یاد کرتے تھے، رٹتے تھے تاکہ اس پہ عمل کرنا بھول نہ جائیں۔ آج زمانہ اتنا گزر گیا ہے کہ ہر چیز یاد ہے سوائے اس کے، ذرا سا پیسہ ہو جائے، ذرا سا منصب آ جائے، 2 لائن پڑھ لے تو کیا ہوتا، حدیث و قرآن سب پیچھے چلا جاتا، وہ ساری چیزیں اوپر چلی جاتی، اسی کا تذکرہ ہوتا، محفل میں بیٹھ کے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ بڑائی اس پہ ہے کہ اس پہ عمل کریں، یہ بڑائی ہے، کیونکہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ نصیحت کا قبول کرنا بڑی توفیقات میں سے ہے۔ ابھی آپ کون نصیحت کرے گا اس کے اوپر؟ قرآن آپ کو نصیحت کر رہا، رسول اللہ آپ کو نصیحت کر رہا۔ نصیحت کا قبول کرنا بڑی توفیقات میں سے ہے۔ ابھی دیکھیں گے، ہم سنائیں گے آپ کو کہ اس میں سے کتنی نصیحت آپ قبول کرتی ہیں۔ نصیحت کا قبول کرنا بڑی توفیقات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ تو ہو گئی تمہیدی طور پہ، اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنے بندوں پر انعام کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جسے پروردگار نے اپنے بندوں پہ انعام کیا ہے۔ جب ہمیں نعمت ملے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مومن کی تعریف میں کیا کہا گیا ہے؟ معاذ اس حدیث کو قرآن کی طرح پڑھتے تھے تاکہ انہیں یاد رہے۔ ابھی ہم سنائیں گے، آپ تو آپ کہیے گا ہاں آپ تو اس کو شاید 60-70 دفعہ سنا چکے، 150 دفعہ سنا چکے، ابھی جب سنائیں گے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور منافق کا شکر صرف زبان پہ رہتا ہے۔ تو اب مولا کہہ رہے کہ ہم وہ نعمت ہیں، اب ان کا شکر عمل سے کیسے ظاہر ہوگا؟ ان کا شکر عمل سے کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ 8ویں امام کی ایک روایت سن لی، امام رضا علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یہ ہے شکر۔ زبانی شکر تو وہ کرتے ہیں، مومن جو ہے کیا کام کرتا ہے؟ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا۔ عمل کیا ہے؟ یہ والا عمل ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور ہمارے احکامات کو بجا لاتے ہیں، یعنی کہ ہم جب کوئی بات سنیں گے تو سننے کے بعد کیا کریں گے؟ ان کے حکم کو مانیں گے اور احکامات کو بجا لائیں گے۔ تو پھر یہ تو سب ہو گیا، اب احکامات سنانے جا رہے ہیں کہ دیکھیں احکامات کے بارے عمل کرتی کہ نہیں کرتی ہیں، اور قسم کھا کے اٹھیے کہ ہاں عمل کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے اس کا، عمل نہ کرنے کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رسول اللہ کی حدیث پچھلی دفعہ آپ کو سنائی تھی، یہاں سے پھر سے شروع کر رہے ہیں کہ مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسے دکھ دینا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس کو دکھ دینا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اب کسی بھی حوالے سے دکھ دیجیے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ والی بات۔ جب بھی اپنی زندگی میں کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچائیے آپ، یا آپ کی کسی بات سے کسی گفتگو سے، تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن سے ایسے ہی سکون حاصل کرتا ہے جیسا پیاسا
پیاسے کا دل جو ہے، جسے پیاسا دل پانی سے جس طرح سے ٹھنڈا ہوتا ہے اسی طرح سکون. یہاں تو ایک کو دیکھ کے جلے مر رہے ہوتے ہیں. ایسے خوشی ہوتی مومن کو دیکھ کے؟ نہیں ہوتی خوشی. کیوں؟ علم نہ رکھنے کی وجہ سے، اس قسم کی باتوں کی گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے ہم دھیرے دھیرے کر کے اتنے دور ہو گئے کہ ہم دنیا دار ٹائپ کے لوگ ہو گئے. جدھر دنیا بھاگ رہی ہے ہم بھی ادھر ہی بھاگ رہے ہیں. جدھر جس چیز کی وقت دنیا کی نگاہ میں، جس چیز کی وقت ہے ہماری نگاہ میں بھی اسی چیز. آپ دوسری چیز ہی دوسری ہے. آپ کے لیے تو مولا مشکل کشا نے جو کہا تھا وہ یاد ہوگا آپ کو. یہی کہہ کے بہانے سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے اسی کے لیے عمل کرو. جب آپ کا مولا یہ کہہ رہا ہے جس سے آپ کو شدید محبت ہے، وہ ہے محبت، لیکن کیا کریں کہ ادھر ادھر پھیر دیا گیا. ہمیں محبت کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا. کیا ہم کو تو محبت کا وہی طریقہ بتایا گیا. بار بار نام رٹتے رہیں گے تو اسی کو محبت کہتے ہیں. نام رٹنے سے نہیں محبت ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے کہ واقعی ان کے فرمودات پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ محبت ہے. وہ کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اس لیے اسی کے لیے عمل کرو. جب ہم آخرت کے لیے پیدا کریں ہمیں اسی کے لیے عمل چاہیے. تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی بھائی کے نزدیک اپنے بھائی سے بڑھ کر اور کوئی چیز ترجیح نہیں ہوتی، کسی چیز پہ ترجیح نہیں ہوتی. آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک جگہ میں لکھا شیر و شکر کی طرح ہیں، تیر و تلوار کی طرح ہیں. یہی ہے نا، تیر و تلوار کی طرح ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے. اچھا حرکتیں بھی سب ایک کس سے جا کے پوچھیں کہ کیا کہیں گے. جیسی جیسی حرکتیں پیدا ہو رہی تو وہ کوئی مافوق البشر ہی آدمی ہوگا جو اس کے دیکھنے کے بعد بھی جو مومن، کیونکہ اس کو پتہ نہیں اسے کون سا ایسا نقصان ہے جو پہنچا نہیں رہے، تو اس لیے اس کا دل تو وہ انسان ہے جو حقیقت ہے. اب آپ سن بھی رہی ہوں گی تو آپ کہیے کہ انہیں کیا پتہ. نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. اب کہاں سے لائیں وہ دل کہ وہ تو ہمیں تلوار مارے ہمیں شربت دیں؟ کہیں سے بلائیے، انہی سے لیجئے، سورس لیجئے. وہ کہیں وہاں تک اپنے پاس تک تھوڑی رکھا، انہی سے سورس لیجئے. تمام ائمہ نے رسول اللہ سے لے کر تمام ائمہ نے یہی کام کیا کہ دشمن کے ساتھ کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا ضرور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ دشمن سامنے آیا، امام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا. مجھے پتا ہے تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے. جتنی ذاکرائیں انہیں یاد ہوگا یہ ہے یا نہیں ہے. لیکن کیا اس وقت ضرورت مند تھا تو تجھے دیا، سامان دیا تجھے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. دعا مانگیے نا ان کے نقش قدم کو، ان کے سیرت کی دعا مانگیے کہ ہمیں ویسی توفیق دے. اور بات کو پھیلائیے، آگے کیجئے کہ ہو. تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کے ساتھ محبت ایمان کا عظیم ترین اسباب میں سے ہے. بحر الانوار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. کہتے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، نہیں کہہ رہے اچھی طرح تمہیں معلوم ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کے ساتھ محبت ایمان کا عظیم ترین اسباب میں سے مومن کے ساتھ محبت کرنا. وہی تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے کریں محبت. جو کچھ ہو رہا ہو تو کیا ہو رہا، کہیں سے تو نکلیے، ہٹیے. آپ ہٹیے، رکیے. کوئی تو دیکھے گا آپ کو کہ اتنی اذیت پہنچانے کے بعد. اچھا یہاں الٹا کام کہا جاتا ہے، بڑے بے حیا ہیں کہ کیا ہو گیا، اتنا ذلیل کیا، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو جو حکم دیا گیا وہ کر رہے ہیں، جو حکم دیا گیا وہ کر رہے ہیں. چوتھے امام کو کتنا برا بھلا کہہ کہ ان کا ایک عزیز تھا آ کے چلا گیا، امام چپ رہے. اصحاب نے کہا کہ مولا اس کو بتائیں کہ نہیں. دوسرے دن جب جانے لگے تو ان کے اصحاب کہنے لگے آج خیریت نہیں ہے اس کی. یہ وہاں پہنچ کے دق الباب کیا. وہ آیا نکل کے، کہا کہ اگر تو نے جو کچھ کہا ہے مجھ میں پایا جاتا تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اگر نہیں پایا جاتا میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ چوتھے امام، معصوم امام کہ تجھے معاف کرتے ہیں. کیا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے. جب حضرت علی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک بڑھیا کو پٹا کے لوگ لے کے آئے تھے کہ تو اپنا جوان بیٹا اس تابوت میں لٹا دے. علی سے کہیں گے نماز پڑھائیے آپ نماز. تو علی نماز پڑھائیں گے، پھر تو ہم لوگ ہنسی قہقہ لگائیں گے. جب بچہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اس میں، وہ بیچاری مان گئی، بیوقوف سی تھی.
بس اسی معاملے میں سب بیوقوف ہوتے ہیں اور کسی معاملے میں بیوقوف نہیں ہوتے. ساری بیوقوفی یہاں پہ آ جاتی. بہرحال آگے کہ مولانا نماز 3 دفعہ پوچھا پڑھا دے. انہوں نے کہا ہاں پڑھا دیا. سب نے ہنسنے لگے کہ کیا ہوا کہ مولا یہ زندہ کر تو پھر اٹھاؤ. اب دیکھا گیا تو وہ مرا ہوا. اب اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا, معافی مانگی کہ اس طرح سے ہمیں بہکا کے لوگ آئے تھے, یہ ہوتے وہ تھے. وہ ٹھیک ہے نا, وہ ہو گیا نا, ٹھوکر ماری, کہا اٹھ گیا. بھائی یہ لوگ اتنی طاقت رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود کیا کرے گا, اگر تو نے جو کچھ کہا سب ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. حالانکہ معلوم تھا نہیں سچ ہے یہ, لیکن تربیت کر رہے ہیں آپ کی, ہماری, سب کی. جو صاحب ان کے ساتھ گئے تھے ان کی تربیت ہو رہی ہے. اگر تو نے غلط کہا ہے, جو کوئی غلط کہا تھا اس نے, تو میں تجھے معاف کرتا ہوں. ہمارے پاس اتنی پاور ہوگی تو ہم معاف کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ہم تو تم کو اڑا کے رکھ دیں گے. نہ بھی ہو قومی اسمبلی کے ممبر, 2 پیسہ ہوتا ہے, یا کہیں ہم پولیس میں لگے ہوئے ہیں, کوئی ہمارا آگے پیچھے, پھر دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں, سگا بھائی ہو سگی بہن ہو, کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے. تو یہ کہا جا رہا ہے, بات کہاں سے آ جا رہی ہے؟ تو یہ بھائی سمجھو کہ کہا جا رہا ہے کہ عظیم ترین اسباب میں سے ہے کہ مومن جو ہے, مومن کے ساتھ محبت جو ہے, ایمان کا, ایمان اپنے ایمان کو, ہم ایمان اچھا, ایمان اچھے میں یہ چیز بھی شامل ہے. ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, وہ بھی مومن کا ایمان. آگے چل کے ابھی تو نقصان اور فائدہ دونوں کو ملا کے بتا رہے ہیں تاکہ ہوتا جائے. خالی نقصان بتائیں گے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, کیونکہ خود پڑھنے سے گھبراہٹ ہونے لگتی, یا ہم کہاں پہ ہیں, خوف پیدا ہونے لگتا ہے, کیسے توبہ کریں, کس طرح سے راضی کریں, کیا کریں, جبکہ آسان طریقے بھی راضی کرنے کے موجود ہیں. اس کے لیے جتنا نیک کام آپ کر سکتی ہیں کیجئے, کہ جس کو آپ نے نقصان پہنچایا, جس کو آپ نے اذیت دی ہے, جس کو آپ نے دل دکھایا ہے, اس کو اگر ہو سکے تو فائدہ پہنچائیے. کھلے عام نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا, جا نہیں سکتے, مل نہیں سکتے, تو پیچھے سے اس کے ایصال ثواب کے لیے کام کیجئے. استغفار پڑھیے, اس کے نام اس کی طرف سے صدقہ دیجئے, اس کی طرف سے بہت نیک کام, آپ کا دل بھی صاف ہوتا جائے. بہت پہلے ہمارا ایک دوست تھا, اس نے ایک بات بڑی اچھی بتائی تھی. عام سا بندہ تھا, لیکن اس نے اچھی بات کہ جس سے دشمنی ہے اس سے دشمنی کے لیے کیا کرو, اب کیا کرنا چاہیے کہ تم اپنے دل سے دشمنی نکالنے کے لیے یہ کرو کہ جب دعا مانگا کرو تو اس کا بھی نام لیا کرو, کہ اس کے لیے دعا کیا کرو, تمہارے دل سے دشمنی اس کی نکل جائے گی. تم اس کے, اب مومن کے حق میں ہے بھی کہ دعا کرو, زیادہ سے زیادہ دعا کرو. تو بہرحال تو نقصان نہیں پہنچانا ہے, کیونکہ اگر نقصان پہنچائیں گے تو ایک رائے تو آپ کو سنا چکے, لیکن پھر سنائیں گے کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد, آپ کہیے گا ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں زبانی یاد ہے, پتہ نہیں کب کہیے گا. یہ قرآن کی طرح ہمیں ساتھ ماس جو تھے قرآن کی طرح تاکہ عمل کرنا بھول نہ جائے. ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد پوری دنیا عطا کر دے, پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. سوچ لیجئے ذرا, ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد پوری دنیا عطا کر دے, پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا, نہ اسے اس پوری دنیا دینے کا اجر ملے گا. کیا دیجیے گا آپ, پوری دنیا دینے کا اجر بھی نہیں ملے گا. کتنے مشکل میں پڑ گئی ہو, ہے نا. اب کیا کیا جائے, دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. جب دعا کرنے سے بڑی بڑی چیز, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روح زمین پہ سب سے زیادہ دعا پسند ہے. اپنے گڑ گڑا کے دعا مانگنے کو, بار بار مناجات کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. وہ مناجات کرو, دعا کرو کہ ہمارے دل کو پھیر دے پروردگار, ہمارے دل میں کسی کی دشمنی نہ رہ جائے, کسی کی بھی دشمنی نہ رہ جائے, چاہے دوست ہو یا دشمن, سوائے کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد پوری دنیا دے دیجئے آپ, تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اہمیت مومن کی. مومن کی اہمیت کو پہچانیے کہ کیا اہمیت, کہ پوری دنیا دے دیجئے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا, نہ یہ پوری دنیا دینے کا کوئی اجر ملے گا آپ کو, کوئی اجر بھی نہیں مل رہا. یہ ہے کیونکہ نہج الفتح کی ایک روایت, چھوٹی سی روایت تھی, بار بار کہتے تھے کہ مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح اتار لی جائیں گی جیسے درخت سے چھال اتاری جاتی ہے. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں, ان کی بات یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں, ان کی بات مانو, ان کی بات, کسی کی بات تو مانو, کسی کی بات تو مانیے. کتنا رسول اللہ کو انتقال کو کتنے دن ہوا تھا, تھوڑی دن تو ہوا تھا. کیا ہوا تھا,
حضرت زہرا کے گھر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کون لوگ کیسے ہیں؟ لیکن کیا کرتی تھی؟ مسلسل دعا مانگا کرتی تھی. امام حسن اسلام کہتے ہیں اماں کچھ ہمارے لیے، کہ بیٹا پہلے سب کے لیے پڑھو سب کے لیے، بعد میں ان کو وقت ہی نہیں ملتا تھا وہ اپنے لیے دعا مانگے. اتنا سب کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی تھی، جبکہ جانتی تھی کہ جتنے لوگ ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں. ان کا بیٹا بھی جانتا تھا کہ جتنا لشکری آئے ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پیاسے تھے تو پانی پلا رہے ہیں، پورے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن سب جانتے تھے. وہ یہ لوگ تو سب کے لیے کرتے تھے. آپ کو بھی پتا درخت سے چھال، جیسے چھال اتاری جاتی ایسی نیکیاں ساری اتاری، سارا نیکیوں کا غرور ختم ہو جائے گا. جو بہت غرور میں ہے کہ ہم نے تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں، اب تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے بہت بڑی مجلس کی، سب کچھ کیا. ان کا حق پہچانو مومن کا، مومن کا حق پہچانو گے تبھی. ائمہ تارین بتا نہ تمہیں ائمہ تارین کا حق کا احساس ہو رہا، وہ کہتے ہیں ہم ہیں وہ نعمت، تو اس نعمت کا شکر ایسے ادا کرے کہ ان کی کوئی بات نہ مانی جائے، ان کے ماننے والوں کو ذلیل کیا جائے، ان کے ماننے والوں سے دشمنی رکھی جائے، حسد کی جائے، بغض عداوت رکھی جائے. ان کے دل کو صاف کرو اپنے، تاکہ یہ بھی نیکیاں پھیلیں، اس کی خوشبو ایک دوسرے سے پھیلے کہ ہماری فلاں بہن ہے تو اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرتا وہ منع کرتی کہ نہیں ائمہ نے منع کیا ہوا، اللہ منع کرتا، نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، مشکل ہمارا سارے ثواب ہمارا ختم ہو جائے گا تو نہیں کریں گے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے کیا میں تمہیں روزے اور نماز اور صدقے سے بلند درجے کی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے کے درجے سے بلند چیز کی خبر نہ دوں؟ سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیجئے مجھے خبر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح صفائی، کیونکہ یعنی آپس میں صلح صفائی سے رہو، کیونکہ اختلاف تباہ کن ہے، کیونکہ اختلاف تباہ کن ہے. آپس میں صلح صفائی رکھو کیونکہ اختلاف تباہ کن ہے. کہا کہ اب وہ کہہ رہے تباہ کن، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ واقعی کوئی تو نقصان ہوگا. جو کہہ دیں یہ جو کہہ دیں، آج کے لیے کہہ دیں، 10 سال کے بعد کے لیے کبھی کہے. کچھ لوگ کو بھیجا اللہ کے رسول لے کے جاؤ، اس کے لیے جاؤ، جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، سب کو جا رہے ہیں، سارا تیار ہوئے سب لوگ جا رہے ہیں. ایک بندہ جا رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے دیکھو یہ جہنم میں جا رہا. بھائی اللہ کے رسول آپ نے بھیجا کہ جہاد کے لیے جائے اور آپ اس کو کہہ رہے کہ جہنم میں جا رہا. لیکن جب بعد میں جہاد ختم ہوتا کیا پتہ چلا؟ وہ تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہیں لا رہا، تلوار نکال کے اس نے خودکشی کر لی. ابھی کہا کہ یہ جا رہا یہ جہنم میں. دیکھا آپ نے؟ جو کہہ دیں یہ سوچ لیجئے، جو کہہ دیں یہ دنیا کی زندگی اچھائی یا برائی پہ مت جائیے. آپ مومن ہیں، مومنہ ہیں. آپ کے لیے یہاں کی نہ اچھائی کوئی اچھائی ہے، نہ یہاں کی برائی سے آپ کو کوئی خوف آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جو نعمت ملنے والی ہے، آپ کو جو عزت ملنے والی ہے، آپ کو جو مقام ملنے والا ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا. آپ خود پڑھیے گا تو اندازہ لگے گا کہ اس کا اندازہ کیا ہے. کہ آپ کی جو عزت ہے وہ اکثر و بیشتر، میں نے بہت پہلے، اب عزت دیکھیں میدان قیامت کی عزت یاد آپ گیا، سن لیجئے. میدان قیامت برپا ہو گئی تو کیا ہوا کہ ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھ کر جکڑ کے اس کو لے جایا جا رہا، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے. وہ چلتا چلا جا رہا، اس کی نگاہ ایک مومن پہ پڑی. کہاں پڑی؟ مومن پہ نگاہ پڑی. اس نے مومن سے کہا اے فلاں، میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی تھی. اس نے کہا دیکھا اس کو، کہا ہاں کی تو پھر کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لو. سنیے گا، لکھیے گا دل پہ، اس پہ نہیں کاپی پہ نہیں، دل پہ لکھیے گا. انہوں نے کہا ہاں پھر کیا کریں کہ مجھے اس مصیبت بچا دو. تو مومن کیا کہتا؟ فرشتوں سے اسے چھوڑ دو. مومن فرشتوں سے کہتا اسے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کہتا کہ ہاں فرشتوں چھوڑ دو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی مومن کا کہا مانو. مومن کا کہا مانو. یہ ہے مقام آپ کا. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے. گرتے ہم لوگ یقین جانے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم لوگ ختم ہو گئے تھے.
کہ جو برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، اللہ معاف کرے، جو کون سی ایسی برائی ہے جس کا ابھی ماس سے جو ذکر اللہ کے رسول بتائیے، اس میں سے کون سی ایسی خرابی کہی، ہم لوگوں کو کیا واسطہ اس سے؟ کسی ایک چیز کا نام بتائیے۔ وہ تو کربلا والوں کی قربانیاں کس غضب کی قربانی تھی جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، ورنہ ہر برائی کوئی برائی نہیں ہے۔ گانا ہم گاتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، ناچتے ہم ہیں، فلموں بال کھول کے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی مل جائے، کہیں اشتہار میں کوئی مل جائے تو آپ چلی جائیے گا، آپ کو اینکر بنا دیا جائے، آپ کو نیوز ریڈر بنایا جائے تو خوش ہو جائے گا، پورا گھر خوشی منائے گا، بہت بڑا ٹینٹ باہر لگے گا کہ ہماری بیٹی جو ہے، تمہاری بیٹی کہاں جانے والی ہے، کیوں خوش ہو رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے بے پردگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں آدمی دیکھیں گے تو اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر وہ چیز ہماری نگاہ میں بڑی ہو گئی ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اسی کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، ہم اس کو تعریف کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ایسی تعریف کی نگاہ سے اس کو بھی دیکھو جو تمہاری رشتہ دار بہن آئی ہوتی، اس سے تو تمہاری جھگڑا چل رہا آگے۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے تو کہا تم اپنا مقام تو دیکھو کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ پھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کام کرو؟ صلح صفائی کے ساتھ رہو، کیونکہ اختلاف تباہ کن ہے۔ تباہ کن، اب کہہ رہے ہیں تباہ کن ہے تو اسی لیے سنایا تھا کہ یہ جہاد کی طرف جا رہا اور کہہ رہے دیکھو جہنم میں جا رہا، اور وہی ہوا تھوڑی دیر کے بعد۔ اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک کو اور کہا تھا دیکھو یہ جہنم میں، کیا ہوا؟ پتہ چلا وہ کسی کے سواری کی لالچ میں جا رہا تھا کہ اس کو قتل کرے گا، سواری لے لیں گے۔ جہاد کا مقصد اس کا یہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو بتایا اس لیے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا، جو کہہ رہے ہیں تباہ کن ہے تو ہے تباہ کن، بچو اس سے بچو، ہوشیار ہو جاؤ۔ آپس کی دشمنی تباہ کن، ایک جگہ پہ کہتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، رسول اللہ کہہ رہے ہوشیار ہو جاؤ، آپس کی دشمنی تباہ کن ہے، یہ تباہ کرنے والی دشمنی نہ کرو، روکو اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو روکو، زور دو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے تو ہمیں زور دینا، کیونکہ مشقت کرنا، یہ آپ کو کسی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مشقت کرنی پڑی ہے۔ آپ لوگوں نے تو اس مشقت کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ جس مشقت کی کوئی دنیا میں مثال لا نہیں سکتا۔ اس مشقت کو یاد رکھا ہوا کربلا والوں کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے کیا کون سی قربانی نہیں دی، کیسی مشقت نہیں کی ان لوگوں نے۔ تو آپ تو ان کی پیروکار ہیں، آپ یہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں کر سکتے، کیجیے، آپ بھی کیجیے، زور دیجیے اپنے آپ کو۔ اگر نہیں کیجیے گا، اس کو راضی نہیں کہ خوش نہیں کیجیے گا تو سمجھ لیجیے پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ تباہ کن ہے تو سمجھ لیجیے ہے تباہ کن۔ ساربان ایک وہ اونٹ چرانے والا تھا، وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ تھا۔ آپ کا شیعہ تھا۔ کسی کام کے سلسلے میں علی ابن یقین کے پاس جانا پڑا، جو ہارون رشید کا وزیر تھا، ہارون رشید کا وزیر تھا علی ابن یقین، اس کے پاس جانا پڑا۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ملا، انہوں نے نہیں ملے، نہیں ملے، واپس چلا گیا بیچارہ، کہ ہمیں کون ملے۔ یقین جانے رونے کو دل چاہتا ہے کہ جس مقام پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، رونے کو۔ اگر ہمارا کوئی غریب، بہت غریب رشتہ دار آ جاتا ہے تو یقین جانے کہ بعض لوگ بلانا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ اس حال میں آئے گا تو ہماری بڑی توہین، بے عزتی ہوگی، ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، اس کا تعارف نہیں کرایا جاتا۔ خیر غیر نتو خیرے جو آئے ہوتے ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، یہ فلاں جگہ سیکریٹری لگے ہوئے، یہ فلاں لگے ہوئے، یہ تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ کون ہے کہ یہ مومن ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ واقعہ سن لیجئے۔ ہارون رشید کا وزیر علی ابن یقین، بڑی چیز ہوا ہے نا، بڑی سلطنت تھی ہارون رشید کی۔ ساربان اونٹ چرانے والا لیکن شیعہ تھا، وہ ملنے کے لیے گیا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا یا نہیں ملے، وہ واپس ہو گیا بیچارہ، کسی کام سے گیا تھا، افسردہ ہو گیا، واپس آ گیا، غمگین ہو گیا۔ یہ جو تھے علی ابن یقین، یہ حج پہ گئے، حج پہ جانے کے بعد جب وہاں سے حج مکمل کر لیا
تو اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو کہیں چل کے مدینے میں اپنے آقا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کر لیتے. محبت میں عشق میں آئے تھے, اپنے آقا مولا سے ملاقات کر لیتے. وہ آئے, آنے کے بعد انہوں نے کہلوا بھیجا کہ ملنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا نہیں ملے اس سے. بولیے آپ اس سے ملنے سے انکار کر دیا کہ نہیں ملے. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ مولا مجھ سے کیوں نہیں مل رہے. کہلوا بھیجا غلام نے, آخر میرا قصور کیا ہے جو آپ نہیں مل رہے ہیں مجھ سے, کیا میرا کیا قصور ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ میرا قصور کیا کہنے کا, کون سی خطا مجھ سے سرزد ہو گئی؟ قصور نہیں, کون سی خطا مجھ سے سرزد ہو گئی؟ میرا مولا مجھ سے ملاقات کو پسند نہیں کرے. امام نے کہلوا بھیجا کہ تم اپنی وزارت کے غرور میں, تم اپنی وزارت, ذرا سے دنیا میں عزت مل گئی ہمیں, اگر ذرا سا پیسہ ہمارے پاس آ گیا تو کیا ہو گیا؟ مومن کا مقام تھوڑی, وہ کہہ رہے پوری دنیا دے دو تو اس کو جو تکلیف پہنچائی وہ برا, تو بھئی اس دنیا میں ہمیں ملا ہی کتنا ہے جو ہم اس کے وجہ سے اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ غرور کریں یا اپنی فوقیت کو ظاہر کریں؟ کیا ملا آپ کو؟ پوری دنیا. پوری دنیا کے اعتبار سے کوئی قول یاد آ رہا؟ بات تو کہیں اور چلی جائے گی. صرف یہ کہہ کے آگے بار بار آپ سے کہیں کوئی قول یاد آ رہا؟ رسول اللہ کے بھی قول ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی قول ہے, سنائیں گے نہیں, صرف کہہ رہے ہیں کہ یاد ہے, نہیں یاد ہے. پوری دنیا ایک لقمہ, اب یاد آیا؟ تو بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے مولا کیا کرے, اپنی وزارت کے غرور میں ہمارے غریب شیعہ سے ملاقات نہیں کی. اپنے وزارت کے غرور میں ہمارے غریب شیعہ سے ملاقات نہیں کی کہ تمہیں ملاقات کی کوئی, مجھے تم سے ملاقات کی کوئی خواہش نہیں ہے. سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی مومن کو ذلیل رسوا کیا یا اس کو کسی طرح دکھ پہنچایا, امام آپ سے ناراض ہیں. یہ دیکھیں واقعہ موجود ہے, بے شمار لوگوں کو زبانی یاد ہے یہ واقعہ. اس کا نتیجہ ہم آپ کو یوں دے رہے ہیں. ملاقات کرنے کو تیار نہیں وہ امام, اور کہنے لگے کہ اگر تم اپنے حج کی قبولیت چاہتے ہو تو پہلے اپنے ایمانی بھائی کو راضی کرو. اگر ہم اپنے روزمرہ کے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں مومن بھائی کو, اپنے مومن بہن کو, اپنے مومن رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, کوئی بھی مومن ہے اس کو راضی کرے. یعنی مطلب اس کو پہلے تو راضی تو جب کیجیے گا جب آپ نے آپ تو ناراضی نہیں کیجیے گا, راضی کرنے کی تو نوبت بعد میں آئے گی. آپ ناراضی نہیں کیجیے گا, اسے ناراض مت کیجیے. کتنی اہم ترین چیز ہے. وزیر ہیں امام کے, پورا واقعہ ہے, تو ان کا مولا میں اتنی دور کوفے کیسے جاؤں, جلدی جلدی میں کر کے پورا واقعہ بتا دیتے ہیں. ان کو پہلے راضی کو تب تو وہ فوراً تیار بھی ہو گئے کہ مولا اتنی دور کیسے جاؤں, وہ تو کوفے میں رہتا ہے. کہہ رہے کہ جنت البقیع میں فلاں جگہ پہ اپنی اٹھی کے ساتھ وہاں پہ وہاں پہنچ جانا. وہاں پہنچ گئے, وہ بیٹھے, وہ مولا نے ہاتھ رکھا, وہ اچانک کوفے پہنچ گئے, اجازت امامت سے کوفے پہنچ گئے. وہاں پہنچے, اس کے گھر پہ دق الباب کیا, وہ نکلا, اس نے وزیر کو دیکھا, وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, کیسے ہے. نہیں میں تجھے ایک کام سے آیا ہوں, ایسا کرتا ہوں, میں اپنے گال کو زمین پہ رکھتا ہوں, تو اپنا مٹی والا پیر میرے گال پہ رکھ, تاکہ میں مولا کو جا کے دکھاؤں گا کہ مولا مجھ سے معافی مانگ کے آ گیا ہوں. کسی طرح تیار نہیں ہو رہا تھا وہ, کہ نہیں, وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت ضد کر کے یہ کام کروایا. واپس آئے, دکھائے کہ یہ دیکھیے. کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ آپ اس واقعے سے پورا سبق لے لیں کہ ہم دیکھیے کہ مومن کو ناراض کیا تو امام, اگر امام ناراض ہیں تو کیا رسول اللہ خوش ہوں گے؟ کیا رسول اللہ ناراض ہو تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا. ہم خوش ہیں. یہ دنیا کی خوشی جو ہے نا وقتی طور والی, اس پہ مت جائیے. جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا, سن لیجیے, رسول اللہ پہلے کہہ چکے, خوش نہ ہوئیے آپ, کیوں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, آپ خوش ہیں, آپ کو بہت. رسول اللہ کی حدیث ہے باقاعدہ, جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا. کہیے گا ہمارا جہنم سے کیا واسطہ؟ اگر بیمار ڈال دیا نا, 104 105 ڈگری بخار آ گیا, ایک ہفتے تک تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ جہنم کا ایک حصہ مومن کو, بخار جو ہے جہنم کا حصہ جو اس کو دنیا میں مل جائے گا. پھر لگ جائے بیماری پہ پتہ چل جائے گا آپ کو یہ ہو رہا ہے, اس طرح کفارہ ہو رہا ہے. تو بھائی بچو اس سے, اپنے آپ کو بچاؤ. پھر فرمایا ایک جگہ فرماتے, کوئی اپنے بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے, خدا کی قسم یہ خوشی اس نے رسول خدا تک پہنچائی. کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. خدا کی قسم اس نے یہ خوشی رسول خدا تک پہنچائی. جس نے رسول خدا تک پہنچائی خوشی, اس نے اللہ تک پہنچائی. جس نے اللہ تک پہنچائی تو قسم بخدا اس کا
فیصلہ جنت ہے، قسم بخدا اس کا فیصلہ جنت ہے۔ کون کا امام قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، قسم بخدا اس کا جنت ہے۔ ہاں جنت کو کیا سمجھتی ہے؟ یہ دنیا جو ہے مکھی کے پر کے برابر والی دنیا جو ہے نا، رٹا ہوا قول ہے نا، یہ ہے نا، جو یہاں آ گیا اس نے قدم یہاں رکھ لیا، یہ والا قول تو اس کو ضرور، مدرسے میں جس نے ایڈمیشن لیا اس کو یہ والا قول تو ضرور یاد ہو جائے آتے ہی۔ یاد ہے مکھی کا پر؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے انجانے میں نے ایک طرف اشارہ کیا کہ شاید اس کو نہیں یاد ہوگا، لیکن اس کو بھی یاد ہے۔ اگر اس دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اس میں کیسی کیسی چیز ہے کہ لوگ غرور سے مرے جا رہے ہیں۔ ہم تو سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، رہتے ہو گئے، ہمیں کیا، ہم جو ٹورنٹو میں رہتے ہیں، ہم لندن میں رہتے ہیں۔ جب تک کوئی رشتہ دار کسی جگہ جا کے یہ نہ بتائے کہ میرا ایک بھائی جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، لڑکی کا ماموں جو ہے وہ لندن میں رہتا ہے، تب تک رشتے نہیں ہو رہے ہیں آج کل۔ یہ تو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت اونچے لیول کے یہ لوگ۔ حیثیت کیا ہے اس دنیا کی؟ مکھی کے پر کے برابر ہے، تم وہاں رہتے ہو تو کیا ہوا وہاں رہتے ہو؟ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ قسم بخدا اس کا فیصلہ جنت ہے۔ جنت کیا پتا آپ کو کیا چیز ہے؟ جنت جو پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاید نہیں بتایا تھا آپ کو، کہ مومن کے دل میں خوشی ڈالنا جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے نا۔ تو چھٹے امام کے بعد جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جلدی جلدی درود پڑھی شابت، بہت سارے ہے، بہت جلدی ختم کرنا۔ تو چھٹے امام کے پاس آیا کہ مولا مجھے خوش کر دیجئے، مولا مجھے خوش کر دیجئے۔ کیا خیال آپ کا، کیا کیا ہوگا؟ بتائیے، سنائی تھے نا، تو اب ضرورت نہیں تو ان کو خوش کرنے کے، تو کیا بتایا تھا؟ چھوٹا جنت میں بھی کوئی حصہ مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی تمام جن انس کو جو کھانے پینے کا انتظام ہوگا، کوئی کمی واقع، چھوٹی سے چھوٹی جگہ، یہ سمجھ لیے تمام جن انس سے یہ اگر آ جائیں تو یہاں سما پائیں گے کہیں؟ آپ کے پاس ہوگا؟ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو شادی کھانا کم پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا؟ یہ دیکھو چھوٹی سے چھوٹی جگہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس کسی نے مومن کی طرف خوف سے دیکھا، مومن کی طرف خوفناک نگاہ سے دیکھا تو روز قیامت دیکھا تو اس کے کیا ہوگا؟ خدا بند عالم اس دن اسے ڈرائے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اتنی معمولی سی خوفناک نگاہ اگر آپ نے ڈال دی، اتنی معمولی سی بات ہے کہ گھور کے دیکھ دیا آپ نے۔ یہ آج کل تو لوگ اماں ابا کو گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مومن کو دور کی بات ہے، یہاں تک گرتے گرتے معاملہ یہاں تک چلا گیا، ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن بتائے گا۔ مومن کی اپنی جان تو تکلیف میں رہتی ہے۔ کون سے مومن؟ جن کی یہ تعلیم دی جائے، تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ مومن جو اصلی مومن ہوتا، جو اللہ رسول ائمہ نے جس کی تربیت کر دی ہوتی، اس کا وہ کیسا ہو جاتا؟ سنیے کیسا ہو جاتا؟ وہ ایسا ہو جاتا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ یعنی جو کچھ بتایا جا رہا ہے اگر آپ اس کو مان جائیے، دل سے عمل کر لیجیے، تو آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ مومن اپنی جان کو تو تکلیف، اس کی جان تو تکلیف میں ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے، جبکہ لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھیے، آپ تکلیف میں کیا کریں۔ جو شہزاد بھائی آئے ہوئے ہیں، کیا کریں، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، ہمارا پورا کاروبار تباہ کروا دیا، اب ضبط کر رہے ہیں، دوسرے آرام میں اس کے ساتھ۔ وہ کسی کو خود تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ چوتھے امام تعریف، مومن کی تعریف میں بات کہہ رہے ہیں۔ مومن کی اپنی جان تو تکلیف میں ہوتی ہے، مومن کی اپنی جان تو تکلیف میں ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے، لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے۔ اپنی جان تو تکلیف میں ہوتی ہے لیکن لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنی جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ان میں
میرا مومن بندہ جس قدر مجھے عزیز ہوتا اتنا اور کوئی نہیں. اتنی خوشی ہمیں ہونی چاہیے تاکہ آپ جتنی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کو ایک ایک پلاٹ انعام میں دیا جا رہا ہے. دیکھیے خوشی کا ٹھکانا نہیں, سب کو ایک ایک پلاٹ مل رہا. جتنے کرکٹر کھیل کے آئے ہیں سب جہاں جا رہے ہیں آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو فلاں گاڑی ملے گی, آپ کو بہت خوشی کا ٹھکانا ہے. گھر والے ہر جگہ وہ ڈھول لیے وہ ڈھر 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 وہ سب ناچ رہے ہیں, مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں, یہ ہو رہا کیا ہو رہا ہے. 1 کروڑ روپیہ سب کو 1 کروڑ روپیہ مل رہا, BMW گاڑی ملی, فلانا ملا, خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوا. بڑی تعریف ہو رہی ہے ماشاء اللہ آپ جیت کے آ گئے ہو. یہ تعریف کیا حیثیت اس تعریف کی, کیا حیثیت. ابھی 2 دفعہ 0 پہ آؤٹ ہو جائے پھر دیکھیے گا مذمت, پھر ان کا حشر دیکھیے کیا بگاڑا جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کیا کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کوئی جتنی مخلوق پیدا کی ہم نے اس میں سے مومن سے زیادہ تو کوئی چیز مجھے اتنی کوئی چیز عزیز نہیں, کوئی چیز عزیز نہیں جو مومن عزیز ہے. کتنا شکرانہ کریں اللہ تعالیٰ کا, کتنا شکر ادا کریں اس کا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے مومن بنایا, ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی. چھٹے امام کہہ نہیں رہے کہ پچھلی دفعہ سنائی تھی, اس کے بعد آپ گئے گھر پر کہ ادھر ادھر کتاب پر ایک اور حدیث دکھ گئی اسی سے ملتی جلتی, تو اپنی غربت کا اظہار کر رہا ہے. چھٹے امام سے کہہ رہی یہ پوری دنیا چاندی سے بھر دی جائے, چاندی سے بھر دیں, اور تجھ سے کہہ دے کہ میری محبت اپنے دل سے نکال, تو نکال دے گا. تو کہنے لگا مولا سونے سے بھر دیجیے تو نہیں نکالوں گا, چاندی سونے سے بھر دیجیے تو نہیں نکالوں گا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی جس کی وجہ سے آپ کی اتنی عزت کر رہا, کہہ رہا ہے اس سے زیادہ تو مجھے کوئی چیز عزیز نہیں اتنا مجھے مومن عزیز ہے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہی تعالیٰ نے تو ڈالا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت تمہارا کارنامہ ہے, اس کا کاساز اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کاساز ہے تبھی تو آپ کی عزت کر رہا, کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی عزیز ہی نہیں کوئی, کیونکہ اس کو میں نے جتنا دیا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی, اس سے زیادہ کوئی مجھے عزیز نہیں. مومن کی عزت خدا کے نزدیک اس کے مقرب ملائکہ سے بھی زیادہ ہے. مومن کی جب ہے تو کون سے مومن, آپ کے خالی, ہماری خالی نہیں, سب کی جتنے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, اس وجہ سے عزت کرنی, اس وجہ سے عزت کرنی. 4 گارڈ پیچھے بیٹھے ہوئے, یہ بندوقیں لیے بڑی کالے رنگ کی گاڑی, سب شیشہ لگا ہوا جا رہے ہیں. اب کیا ہوا جو ہے موٹر سائیکل والے چھوٹی گاڑی والے جلدی ادھر جائے, بھائی کیا پتا کوئی دھائیں کر دے تو کچھ کہتے بھائی اس کی عزت کرو. کیوں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, یہ ہے عزت کرنے والا. اس میں جو ڈر رہے ہو بلا وجہ کے لیے, اس کی عزت کرو, ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی عزت کرنے کو کہا. جب کوئی مومن اپنے بھائی پہ تہمت لگاتا ہے تو کیا ہوتا, اس کا ایمان اس طرح سے پگھل جاتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں, بیچ بیچ میں یہ بھی ڈالتے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری عزت تو اتنی کی گئی لیکن ہم کر کیا رہے ہیں, تہمت لگاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اس طرح سے گھل جاتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے. آپ کو معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن پتہ چلا کہ مومن ہے, مومنہ ہے, کیا ہے, محفل ہے. اب کیا کام کرنا ہے, آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جیسے نہج الفصاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگوں کی آبرو سے اپنی زبان کو روکے رکھے گا تو خداوند عالم اس کے گناہ بخش دے گا. گناہ کو بخش دے رہا کیونکہ آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن زبان آپ کی رکی ہوئی, آپ کچھ بول نہیں رہے. کیوں رکی, اس کی جان تو تکلیف میں رہتی ہے لیکن لوگ اس سے آرام میں رہتے ہیں. آپ مومن ہیں تو کیا کیا جائے, پتہ تو ہے, کچھ نہیں بولیں گے. جو شخص کسی مومن بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو خداوند عالم دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ جو شخص ابھی اتنا مشکل چل رہا معاملہ چل رہا ہے کہ جو کھیرا نہیں, کھیرا کاٹا جا رہا ہوتا, آواز بھی نہیں آ رہی, تو یہاں پہ تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ ہم تو سارا کام اب تک پوری زندگی میں اس کا الٹا کرتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. جلدی میں بتانا ہے کہ ختم کرے, آہستہ آہستہ بتا کے رک کے بتائیں گے تو پتہ چلا کہ رکنے کو بتانے کا فائدہ ہے کہ شاید کوئی چیز. جو شخص کسی مومن بھائی کی پردہ پوشی کرے گا, اگر آپ کو کوئی بات پتہ چل گئی کسی مومن کی, کسی مومنہ کی کوئی بات پتہ چل گئی, خبردار زبان سے مت نکالیے.
سوائے اس کے کہ ایسی جگہ پہ بتانا کہ جہاں پہ بتانا کہا گیا کہ اب غیبت کی جا سکتی ہے، تو غیبت والی جو آپ کو پڑھایا گیا ہوگا، جو آپ نے پڑھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ شادی ہونے والی ہے، لڑکی کی شادی ہونے، آپ کو کسی کے بارے میں بتائے کہ خوفناک کوئی عادت ہے کہ یہ شرابی ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ ایسا ہے، جو ہیروئن لے آتا کبھی پکڑ لیا ہے، تو بتا دو بھائی کہیں اور کر لو. کہ کیوں کہ بس ہم بتا رہے ہیں کہیں اور کر لو، مان جاؤ بات کہ کہیں اور کر لو. تو کھودیں گے لوگ، بتاؤ کیا بات ہے، بتاؤ کیا بات. لیکن اگر پورا معاشرہ ویسا والا ہوتا، کہتا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں اور کر لو، تو پھر ہاں واقعی کہیں اور کر لینا چاہیے. یہاں تو کھود کے پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے، کیونکہ کسی پہ اعتبار نہیں ہو سکتا یہ زبردستی چھوڑوا رہا ہو. پتہ چلا اپنی سالی سے کروا دیا اس نے، یہاں سے نکلوا دیا. یہ سب ہوتا ہے بھائی، یہی ہوتا ہے. اب تو معاشری پورا ویسا ہو گیا. تو کہا کہ زبان کو پردہ پوشی کرے خداوند عالم. دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی، آخرت کی پردہ پوشی بھی بڑی غضب کے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میدان قیامت میں کہ پروردگار میدان قیامت ذلت برداشت نہیں ہو رہی، میں جلدی سے جہنم میں ڈال دے. پوری کائنات موجود ہوگی وہاں پہ، اسے ڈرے گا وہاں پہ کہ جلدی ڈال دو. اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اگر کوئی مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا. کوئی مومن کسی دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا. اگر یہاں چھوٹ گئی تو سوچ لیجیے گا قیامت کے دن انتقام لے لیا جائے گا. یہاں کے انتقام تو کتنے دن کی زندگی آیا ختم ہو گیا. وہاں کا انتقام جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیدا کیے ہوئے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے نا، دنیا کے لیے تو کوئی بھی نہیں. سب روزانہ آپ دیکھتی ہیں مرتے جیتے. یہ مرنے والا جو باب ہوتا ہے نا، جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ بڑا حوصلہ افزا باب ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلا. کیوں کہا جاتا کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھو، ایک سورہ فاتحہ سب کے لیے پڑھو، نام لے کے پڑھو. ہم نے کسی عالم سے پوچھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کل مومنین مومنات کو اس سے ثواب ملے تو اتنا کافی ہے؟ نام لکھے، نام لیجئے زیادہ فائدہ. کیونکہ جب نام لیجئے گا تو آپ کو وہ لوگ یاد آئیں گے. جب یاد آئیں گے تو آپ سوچئے گا کہ آج وہ کہاں پہ ہیں، کہ کل ہمیں بھی وہیں جانا ہے. تو اس بے ثباتی خراب دنیا سے اس سے دل اچاٹ ہوگا، دل لگے گا نہیں. ایسا والا دل نہیں لگے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم زندہ ہیں تو یہاں دل لگایا ہوا. وہاں دل لگاؤ جہاں ہمیں رہنا، اس کو سجاؤ. یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اس کو بناؤ. کہا نہیں کہ یہ قبر کیا ہے، کہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہ دوزخ کے گھوڑوں میں سے گڑھا ہے. اس کو وادی بناؤ، خوبصورت بناؤ اس کو. وہاں تمہیں جانا، وہاں ہمیشہ تمہیں رہنا، تو اس کے لیے کام کرو. پھر کہا جائے تو ظلم اللہ تعالیٰ بھی بدلہ لے گا اس کا، کیونکہ مکافات عمل چلے گا. یا تو یہاں تمہاری اولاد سے لے لیا جائے گا، تم سے لے لیا جائے گا، اور کسی سے نہیں لیا گا تو وہاں لیا جائے گا پھر بدلہ. پھر کہا جائے گا مومن کی عقل مندی اس کے حرام سے بچنے میں ہے. آپ مومن ہیں تو آپ کو عقل مند زیرک کہا گیا کہ مومن بڑا عقل مند ہوشیار ہوتا ہے. مومن عقل مند مومن احمق ہے. دنیا پرست ہو کے وہ احمق ہو گیا ہے. اگر عقل مند کا پورا باب پڑھیے، عقل کا پورا باب پڑھیے، عقل کی پوری حدیث دیکھیے، آپ دیکھیں تو چلیے اس میں سے ایک ہی سنا دیں. اگر عقل کی کیا سنا ہے، ایک کیسے سنا ہے، بہت ساری یاد آ رہی، پھر ایک سنا دیتے ہیں. بھائی تمام کی تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہو. جس کے پاس عقل نہیں، کوئی دین نہیں اس کے پاس. اس کی وجہ کہ بے عقلی کے ساتھ ایسے ایسے کام کرے گا، سب ختم ہوتا جائے. ابھی دیکھیں نا، پانی میں نمک کی طرح پانی میں گھل گیا اس کا پورا دن. وہ کہیں یہ تہمت لگا دی تو ہو گیا، کہیں کسی کو اذیت پہنچا دی، کہیں پوری دنیا بھی کفارے میں دے جائے گی تو بھی نہیں کہ چلو یہ بھی گیا. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے جو جمع ہو جاتے، ساری نیکیاں تو ہماری جا رہی. تو ہم بنے ہوئے ہیں بہت. وہ اس کو پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی خوب ساری، ہے نا. پھر کہا جا رہا ہے، پھر ایک اور روایت بیان کی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو مومن اپنے بھائی کی مدد پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے دکھوں و تکلیفوں میں چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں چھوڑ دے گا. دنیا آخرت میں چھوڑ دے گا. دکھ تکلیف اگر کسی کو آپ نے دیکھی مدد نہیں کر سکتی تو کیا کریں آپ؟ سوچ لیجئے. آپ مدد کر سکتی تو مدد کریں، مدد نہیں کر سکتی تو تہذیب الاسلام کی ایک روایت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس آیا، اس نے کوئی اپنی حاجت بیان کی، اس نے حاجت سنی. حاجت سننے کے بعد اس حاجت پہ وہ قدرت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو گیا. سنو ذرا. ایک مومن اپنی حاجت لے کے کسی مومن کے پاس گیا، اس نے اس کی حاجت سنی اور
سننے کے بعد تو کہا ہم تو اپنے دل میں سوچا ہم تو یہ نہیں کر سکتے. جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو گیا, وہ غمگین ہوا تو اللہ جانتا ہے نا اس کے دل کا غمگین, اس پر جنت واجب ہے. بتائیے, غمگین ہو جانے کی وجہ سے کہ مومن کو حاجت پوری نہیں کر سکتا, تہذیب الاسلام کی روایت ہے, دیکھ لی کہ اس پر جنت واجب ہے. یہ مقام ہے مومن کا, مومن کے اوپر کہ خالی اس کے لیے غمگین ہو گیا. آپ بھی غمگین ہو جائیے کہ آپ کی خالہ کے بیٹے کو نوکری کیوں نہیں مل رہی, غمگین ہو جائیے. رو کے بھی کبھی دعا مانگ کے دکھائیے, جعلی طور پر منہ بنائیے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا یہ رونے والی شکل بنا رہا ہے, چلو اسی کو قبول کر لیتے ہیں. دھیرے دھیرے کر کے آ جائے گا سیدھے راستے پہ. اس کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی, لگ گئے پورا خاندان لگ گیا, مسلح پہ بیٹھ گیا پورا خاندان کی, کیوں نہیں ہو رہی شادی, ہو تو ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں تو مسلح پہ دوسرے کام کے لیے بیٹھے ہوئے. تو عظمت دیکھ لیجئے کیا ہے اس کی. غمگین ہو گیا کہ اس کا کام ہم نہیں کر سکتے. کتنا بڑا ساتھی تھا آپ کا کہ کیا مومن کو میں پوچھا, جب جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا, اس نے پوچھا گیا تم ہو کون جو قبر سے لے کے برزخ سے لے کے میدان قیامت سے لے کے پل صراط میزان ہر جگہ سے لیتے ہوئے تم ہمیں جنت کے دروازے تک لائے, تم ہو کون؟ کہ میں وہ خوشی ہوں جو تم مومن کے ڈالتے. اللہ کیسی نورانی شکل بنائے کہ اس کو کوئی ہے ہمارے ساتھ قبر میں لیٹے گا, کوئی نہیں لیٹنے کو تیار ہوگا, کوئی لیٹنے کو تیار نہیں ہوگا قبر میں, چاہے کتنی محبت کرنے والا ہو, کوئی بھی نہیں لیٹے گا ہمارے ساتھ قبر میں. پھر یہ ہمارے ساتھ جا رہا, جو ہمارے ساتھ جا رہا اس کو ہم زخمی کیے دے رہے, تیر مار مار, کبھی غیبت سے اس کو زخمی کیا, کبھی جرخوری سے زخمی کیا, کبھی حسد سے زخمی کیا, کبھی دل جلا کے زخمی کیا, اس کو تو ہم نے چھلی کر دیا. اب وہ آیا تو وہ ہماری مدد کیا کرے گا کہ ہم کہہ رہے یار تم تو ہم سے زیادہ گئے گزرے, تو باہر ہی نکل جاؤ تو اچھا. وہ والا آدمی آ رہا. تو بھائی مدد کرو, وہ تمہارے ساتھ ساتھ جائے گا. جو چیز تمہارے ساتھ ساتھ جائے گی اس کی زیادہ فکر کرو, اس کی فکر کرو, زیادہ فکر کرو. پھر کہا جا رہا ہے جو شخص اپنے بھائی کی سردی یا گرمی میں لباس پہنائے, خالی لباس پہ نہ جائیے, ایک مثال کے طور پہ بات کہی جا رہی کہ کہا جا, چھٹے امام جعفر صادق اسلام ایک مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں. جلدی شابش. بہت سارا باقی ہے بھائی, تو آپ لوگوں کو میرے خیال 6-7 بج جائے گے. ہمیں تیار ہیں؟ ایسا چپ ہو گئے, ڈر گئے کہ کہیں باقی نہ. ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا, تو پھر 6-7 بج جائے گا. کہا جا رہا ہے جو شخص اپنے مومن بھائی کو سردی یا گرمی میں لباس پہنائے گا تو خدا پہ حق بنتا ہے کہ اسے بہشتی کپڑا پہنائے. آپ کون سے کپڑا پہنائیے گا؟ یہ ہاں دے دو, نہیں پہنے گے نہیں, اس کا رنگ فیڈ ہو رہا نا, چوٹ جا. منع کیا گیا, یہ حدیث میں باقاعدہ غریب غربا ماسی کو بھیک مانگنے والے تک کو بھی منع کیا گیا کہ جو چیز تم نہیں کھاتے ہو یا کھانے کے لائق نہیں ہے, خراب ہو گئی, اس کو مت دو. کیونکہ تم جب کوئی صدقہ یا کوئی چیز دیتے ہو نا تو کس کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے؟ تو تم کیا چیز دے رہے ہو, کیا دے رہے ہو, ذرا سوچو تو کیا دے رہے ہو. تو اسی طرح یہاں کہا جا رہا کہ جو دے گا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے بہشتی کپڑا پہنائے گا. شادی آ رہی کسی کی, ہر بات میں شادی گھسی رہتی, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. دیکھ رہے شادی تو ہوتا زیادہ تر آج کل یہی ہو رہا کہ کوئی تیاری کسی قسم کی نہیں ہو رہی کہ کتاب جمع کر رہا ہو کہ ہم اس کو کتاب دیں گے, اس کو یہ فلاں چیز دیں گے, جس کو ہم تحفے میں یہ دیں گے. صرف آج کل کپڑے بن رہے ہیں, اپنے سارا پیسہ اپنے اوپر کپڑے میں خرچ کیا جا رہا ہے. تو آپ کبھی بنائے, کبھی سوچتے کہ ہماری بہن کے پاس تو نہیں ہے, لاؤ اس کو دے دیں. بھائی کے پاس کم ہے, بھائی کی بیوی کو دیکھ لیں کہ بھاو سے تو قیامت کی دشمنی چل رہی, اس کو کیسے دیں گے, ہے نا. یہ نند کو دے دیں, وہ ہماری چھوٹی نند جو ہے وہ بیچاری غریب ہے, اس کو نہیں. وہاں کہا جا رہا ہے لیکن جو بھی آپ دیجیے گا تو ہوگا. نتیجہ کیا نکلے, بہشتی لباس پہنایا جائے گا آپ کو. اور خالی بہشتی لباس نہیں پہنایا جائے گا, یہ عزت کر رہی نا, آپ اسے محبت کری تو اور بھی بہت ساری چیز ہے. اس کو سکرات موت آسان ہو جائے گی. خالی سکرات موت آسان ہو جائے گی نہیں, اور بھی ہے. کیا ہے؟ قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی. دیکھیے قبر بھی کشادہ کی ہے, اور جب قبر سے باہر آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ فرشتے اسے خوشخبری کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے. خوشخبری کے ساتھ. خوشخبری کیا ہوگی اس فرشتوں کی کہ تمہارے لیے کیا ہے, جنت ہے. تمہارا خوشخبری کے ساتھ ملاقات کریں. کون؟ فرشتے.
کیا ہو رہا؟ صرف اپنے مومن بھائی کو لباس پہنا کے، سردی گرمی کا کپڑا پہنا کے اس کو خوش کیا آپ نے، اس کی عزت افزائی کی، تو یہ آپ کو انعام مل گیا۔ پھر کہا جائے جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام زمانے میں خدا کی عبادت کی، تمام زمانے میں اس نے خدا کی حاجت کو پورا کرو۔ پتہ لگاؤ، ڈھونڈو کہ کوئی میرا رشتہ دار ضرورت مند تو نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ اپنی اب ضرورتوں کو، اپنی پریشانیوں کو چھپاتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا جائے گا۔ الٹی بات ہے، چھپاتے کہ ہمیں نہیں بتاؤ، چھپاؤ اپنا، ورنہ ذلیل کر دیا جائے گا، ہمیں رسوا کریں گے ہمیں لوگ، کہ کیا کیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی غربت کے اوپر، اپنی پریشانی کے اوپر وہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ یہاں کہا جائے ڈھونڈو تاکہ ان کی پریشانی دور کرو، کیونکہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بعض روایتیں تو ایسی کہ سنائیں گے بھی نہیں، سنا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنی خوفناک روایتیں ہیں اس سلسلے میں، مومن کے حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں اتنی بڑی بڑی روایتیں ہیں کہ ابھی ہم لوگ اس مقام پہ پہنچے نہیں کہ وہ سنائی جائے، خود بھی سن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کبھی یہ والی بات بتائی نہیں کہ مومن کا مومن پہ کیا حق ہے۔ مجلس کے فرش تک پہ تو ذلیل کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو، شادی کی محفل ہو، مجلس کا فرش ہو، مجلس فرش کہاں پہ؟ جہاں پہ دین کو بچانے کے لیے پورا کنبہ قربان کر دیا انہوں نے، وہاں تک پہ ایک دوسرے کی مذمت و برائی، غیبتیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، تہمت وہاں لگایا جا رہا تھا فرش پہ بیٹھ کے، کیونکہ پتہ نہیں ان کو 2 پیسہ ملا، وہ بہت اطمینان سے سمجھ رہے کہ ہم نے کوئی بھی قصور نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے کہ قیامت کے دن بدلہ لے لے گا، تو کہاں کے لیے روکا ہوا؟ کہ بڑی خطرناک جگہ کے لیے روکا ہوا، بدلہ لے گا، یہ تمہاری اولاد سے لے لے گا، تو تمہیں خبر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے جو کچھ بات بتائی آج تک صادق امین ہے، انہوں نے جو کچھ بات بتائی کوئی بات آج تک کوئی غلط نکال سکا؟ کوئی بھی غلط نہیں نکال سکا، چاہے جو کچھ بھی دیکھ کے آئے ہوں کہ ہم نے میدان قیامت پہ گئے تھے تو کیا دیکھا، اچھی بات کے دیکھا ہے اس کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا، کوئی ویسی بات دیکھے گناہگار، کسی گناہگار کو دیکھ کے آئے اس کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں انکار تو نہیں کیا لیکن بیان بھی نہیں کرتے، چالاکی دیکھیے، بیان بھی نہیں کرتے کہ بیان کریں گے تو سخت بات ہوگی، بدنام ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں بلائے گا نہیں، اس لیے اس قسم کو بیان ہی نہ کرو۔ بہر کہاں سے بات کہاں جا رہی؟ تو ساتویں امام کیا فرماتے ہیں؟ ساتویں امام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ انجام بخیر ہونے کی بات کر رہے ہیں، انجام بخیر ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا انجام کیسے بخیر ہوگا۔ انجام بخیر سے کیا مراد؟ خاتمہ ہمارا اچھا ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بالآخر، وہ ختم ہو جائے۔ ایک وائرل چل رہی تھی، ویڈیو چل رہی تھی، کسی نے کہا جعلی ہے، کسی نے کہا اصلی، بس جیسی بھی ہو، ہم نے کہا جیسی بھی ہو، پروردگار ایسی موت آ جائے تو کیا کریں، جیسی بھی ہو، جیسی بھی ہمیں نہیں پتہ، جیسی بھی تمنا ہماری یہی، ہمارے مہمانوں کو آنے دو، ہمارے مہمانوں کو آنے دو، ہمارے مہمان کو دیکھیے آپ لوگوں نے، کسی نے دیکھیے، ایک آدھ نے دیکھی، وہ زندہ بھی ہے، دیکھو ہمیں بعض ہم نے کہا نہیں ہمیں تو صحیح اچھی، اگر ڈرامہ بھی ہے تو بھی اچھا، کتنا اچھا ڈرامہ یہ بتائے، ہمارے مہمانوں کو آنے دو، مہمانوں کو آنے دو، مہمانوں کو آنے دو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بالآخر کر کے ختم ہو گئی۔ تو کتنا اچھا انجام ہوا، کتنا اچھا موقع ملا۔ ہم کیا دعا کریں، کیا پروردگار سے کریں کہ ہمیں بھی موقع ملے پورا استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا، کل بس اتنا ہی بڑا موقع چاہیے، اور پوری زندگی جو پڑی اس میں کیا کرو گے، شرارت کرو گے، آخر میں یہ کر لو گے، توفیق بھی نہیں ملتی۔ بعض گناہ ایسے کرو جس کی وجہ سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے، پھر تم کو موقع بھی نہیں ملے گا۔ نہیں، شروع سے نیکی کرتے چلے آؤ، تاکہ اللہ بھی دیکھ رہا کہ شروع سے نیکی مدد کرے گا۔ کیا وہ اللہ وہ پروردگار، وہ رب ہمارے جو پوری زندگی ہماری مدد کرتا چلا، آخری وقتوں میں ہمیں چھوڑ دے گا؟ جب تم نے نہیں چھوڑا تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ بھی نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ اس کو یاد کرو، محمد آل محمد کو یاد کرو، تو آئیں گے 70,000 فرشتے آئیں گے تمہارے پاس جب روح تمہاری نکالی جا رہی ہو، پھر کہیں گے اوپر تو دیکھو، تو انوار ان کو دیکھے گا محمد علیہ محمد، خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اب تو روح نکالنے میں اس کو پریشانی نہیں ہوگی، تو خوشی خوشی اپنی جان حوالے کر دے گا، جلدی کرے گا، جلدی یہ جلدی سے لے کر چلو۔ تو ساتویں امام کیا کریں؟ تمہارے اعمال کا انجام بخیر ہونا ممکن حد تک تمہارے اپنے بھائیوں کی حاجت پورا کرنے میں ہے،
تمہارے اعمال انجام بخیر کا ممکن حد تک تمہارے اپنے بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں ہے، ان کے ساتھ حسن پورا کرنے اور حسن سلوک کرنے میں ہے، ورنہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی اور ان پہ رحم کرو تاکہ ہم سے آ ملو۔ کیا مطلب نکلا؟ اسے گھما پھرا کے یوں ہی مطلب یہ کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تب تم ہم سے آ ملو گے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ پھر سے سن لیجئے ایک دفعہ تاکہ اس کی ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ تمہارے اعمال کا انجام بخیر ہونا ممکن حد تک، اس کا انجام کیسے بخیر ہوگا؟ ممکن یہ ہے، اس کا ممکن حد تک یہ کہ تمہارے اپنے بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہے۔ یہ تمہارا انجام بخیر اس سے ہوگا کہ اپنے بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا انجام بخیر ہوگا، ورنہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ علی ابن یقین سے کیا کرے؟ جاؤ اس سے معافی، اس کو راضی کرو، تب تمہارا حج قبول ہوگا۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی یہی کریں، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی اور ان پہ رحم کرو تو تم ہم سے آ ملو گے، یعنی ہمارے ساتھ کب ملاقات ہوگی؟ جب ان کے ساتھ مہربانی اور رحم کرو گے تب ملو گے۔ تو جب یہ سب سننے کے بعد کیا کرتا ہے کہ سننے کے بعد یہ کہتا ہے مومن، مولا کہتے ہیں کہ مومن کیا کام کرتا ہے؟ ہمیشہ برے انجام سے خائف رہتا ہے، برے انجام سے خائف رہتا، خوفزدہ رہتا ہمیشہ کہ ہمارا انجام برا نہ ہونے پائے۔ تو اچھے انجام کے لیے کیا کرتا ہے کہ یہ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ کرنا پڑتا ہے تو کس چیز سے رکنا پڑ جائے گا؟ کہا جا رہا ہے کاٹ دینے والی مصیبت سے بچو، کاٹ دینے والی مصیبت سے بچو۔ تو بچو، لوگوں نے جو ابدی نیند سلا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے تم سے، تو پوچھا گیا کہ عرض کیا گیا کہ کاٹ دینے والی مصیبت کون سی ہے؟ کہنے لگا مصیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قطع رحمی۔ ابھی جتنی بات ہو رہی سب وہی تو ہو رہی ہے۔ آپ کے کون جان پہچان والے لوگ ہیں جو باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ ہمدردی کریے گا یا اچھائی یا برائی کیجیے؟ سب تو اپنے ہی لوگوں میں گھوم پھر کے ساری کوٹائی شنائی سب اپنے ہی لوگوں میں، ساری رشتہ داروں میں اپنے ہی میں ہو رہا ہے نا سارا۔ تو کہا جا رہا ہے کاٹ دینے والی مصیبت جو ابدی نیند سلا دیتی، پوچھا کہ کاٹ دینے والی مصیبت ابدی نیند جو سلا دیتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ قطع رحمی۔ آپ مومن ہیں، اپنی حیثیت کو پہچان کے اسی درجے پر رہیے۔ آپ جو ہے وہ گرتے اتنے نیچے نہ چلے جائیے کہ جو فاسق و فاجر جہنمی جو لوگ ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا آپ نے۔ ان کے نقش قدم پہ مت چلیے، کیونکہ مومن کی خوشی کے بارے میں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کہتے ہیں دو حدیثیں جلدی دو تین حدیثیں سنا دیں۔ کہتے ہیں کہ مومن کی خوشی تو رب کی اطاعت میں ہے اور غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ آپ کو خوشی کب ہونی چاہیے؟ جب اطاعت۔ یہاں تو گناہ کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اطاعت کر کے غمگین ہوتے ہیں۔ تو جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی تو لپسٹک لگائی ہوئی، پاؤڈر لگایا ہوا، تم نے فلانا کیا ہوا ہے تو منہ چھپاؤ، ورنہ پھر مت لگاؤ۔ آپ دیکھیے کتنا غمگین ہو جاتے ہیں۔ سارا میک اپ ختم کر دیا، ہٹا دیا جائے گا تو ہوگا کیا؟ کہ ہوگا کہ جو ہو وہی ہوگا۔ اللہ کی نگاہ میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی، دنیا کی نگاہ میں بڑھے نہ بڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں تو تمہیں کس سے زیادہ جو سب سے بڑا اس کی نگاہ میں بڑھ گئی حکم عزت۔ جو چھوٹے گھٹیا لوگ ہیں ان کی نگاہ میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کی خوشی کس چیز میں ہوتی؟ اطاعت میں ہوتی ہے، اپنے رب کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مومن کے عیب کی تلاش مت کرو۔ جو شخص مومن بھائی کے عیب کی تلاش میں کرے گا تو خداوند عالم اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا، خواہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ رہے، اس کے گھر میں ہی اسے ذلیل کر دے گا۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کے کسی گناہ پہ تانا تشنا کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس پہ انجام نہ دے لے۔ تانا تشنا بھی نہیں دینا پڑے گا، ہمیں بند کرنا پڑے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جلدی بتا دیں تاکہ کچھ نہ کچھ چیز تو پہنچ جائے۔ جو کسی مومن بھائی کی مصیبت پہ خوشی کا اظہار نہ کرو، اپنے کسی مومن بھائی کی خوشی کا اظہار، مصیبت پہ خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا، وہ مصیبت تمہاری طرف پھیر دے گا۔ اب کیا کرو گے؟ خوشی کا اظہار مت کرو۔ پھر کیا کریں کہ دعا کرو کہ وہ اس سے مصیبت ٹل جائے، شامل ہو جاؤ اس کی مدد کرنے میں، کیونکہ مصیبت ٹل رہی تو تم اس کی مدد کر رہی ہو، در حقیقت تم اس کی مدد کرے۔
مومن نہ تو اپنے مومن بھائی سے کھوٹ کرتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے، نہ اسے مصیبت میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ ہی اس پہ تہمت لگاتا. انہیں بالکل جیسی اپنی جان اپنی اولاد کے ساتھ آپ کو محبت کرتی ہے ویسی کرنی پڑے گی آپ، تب آپ کسی درجے پہ پہنچیں گے. کہ ویسے تو ابھی کر نہیں پائیں گے، تو ابھی نہیں کرنے پائیں گے تو رک جائیے، پھر اپنے آپ کو روک لیجئے. سینے پہ جیسے گھٹنا رکھ کے جبری طور پہ بات نہیں بولوائی جاتی ہے، ویسے اپنے آپ کو کیجیے، ویسے اپنے کو روک لیجیے، اپنے کسی طرح سے روکیے. کیا کریں کہ آخری کون سی حدیث سنائی جلدی سے ختم کر دیں. غیبت ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے، آپ کو سنا چکے کہ کسی محفل میں غیبت ہو رہی تو روک دیجیے، آپ اس کی غیبت روکیے، منع کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، 1000 برائیوں کو آپ سے دور کر دے گا. بہت ساری چیزوں کو جلدی جلدی ویسے ریپیٹ کر دیں. چلیے آخری ایک سنائی دیتے ہیں آپ کو، آخری بالکل. ایک صحابی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہاں تک تو ہے کہ مومن کے ماتھے سے نور نکلتا ہے. جب مومن سے ملاقات کرتے ہیں یا ماتھے پہ بوسہ دے، نور نکلتا ہے. کون نور نکلتا ہے؟ وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے نور؟ نہیں دکھائی دے رہا نور. تو تبھی تو مومن کو کہا گیا کہ غیب پر ایمان لاتا. اس نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا. عرب میں بہت زیادہ رواج ہے ماتھے پہ بوسہ دینے کا. مرد جب ایک دوسرے سے ملتے تو ماتھے پہ بوسہ دیتے. تو مومن کے ماتھے سے کہنے ایک نور نکلتا. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کہ انہوں نے کہہ دیا بس آ رہا نظر. ہم نے کہا، مولا علی نے کہہ تلوار نکالی، گردن اڑا دی. کہ تم کیوں گردن، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم وہاں موجود تھے، تم کیسے گواہی دو گے؟ یاد آئے گھوڑے والا واقعہ کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، پولیس رات ہم نے، آپ نے کہا ہم مان گئے. تو اس کے بعد کیا مان؟ ہر چیز تم نے دیکھی، مان گئے. کیا چیز دیکھی؟ جو کچھ قرآن میں آ گیا، جو کچھ رسول اللہ نے کہا، سب مان گئے. تو یہ بھی سب مان جاؤ. چھٹے امام سے پوچھ رہا صحابی کہ مومن کے ایک دوسرے پہ کیا حق ہے. اب ایک 1 2 3 4 5 کر کے سن لیجئے، لمبا چوڑی نہیں. 1 2 تو پہلا حق کیا ہے؟ مومن سے دل کی گہرائی کے ساتھ محبت کرے. چلو بھائی، یہ ایسی چیز آ گئی کہ یہیں پہ دھڑ سے گرے مر گئے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہتے ہیں، رفتہ کیجئے، دعا کیجئے، اپنے پریکٹس کیجئے. ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، تو دوسرے دن سے پھر شروع ہو گئے. رفتہ کیجئے، بار بار ماس کی طرح یاد کرتے رہیے. یا بھولیے مت کہ ہمیں ایک جملہ تو یاد ہو جائے گا کہ ہمیں اس تکلیف نہیں دیں گے اس کو. اگر آپ فی الحال اس کو خوشی نہیں پہنچا رہے، اسے تکلیف بھی نہیں دیں گے، اس کو اپنے طرف سے کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے، رکے رہیں گے. اب اسے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھے گا. آپ کیا ہوا کہ اس سلسلے میں کیا بتایا تھا؟ سب دل کی گہرائی. مومن اگر محتاج ہو تو اس کی مالی مدد کیجیے. بہت بڑا کام ہے مالی مدد کرنا. بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. قتل ہونے والے مجرم جو ہوتے صرف اس لیے چھوڑ دیے گئے کہ سخی ہیں. قتل ہونے والے جن پر قتل واجب ہو گئے تھے، انہیں واجب القتل، انہیں قتل کر دو. حضرت موسیٰ کے زمانے سامری کو کہا قتل کر دو، لیکن جب ان کو کہا کہ اللہ نے کہا اسے قتل کرنا کیونکہ یہ سخی ہے، تو کتنا بڑا گناہ گار آتی ہے. تو بچڑے کی پوجا کروا رہا تھا، سب کچھ کروا رہا تھا، اس کو چھوڑوا دیا گیا کہ سخی ہے. یہ سخی ہے. رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، واجب القتل، کتنے لوگ مار دیے گئے، ایک کو چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ وہ سخی تھا. 4-5 خوبیاں اس میں تھی، ایک سخاوت بھی تھی. سخاوت کی بڑی فضیلت ہے. سخی بنی ہے. سخی بنی ہے کہ کون سی سخی بنی ہے؟ فضول خرچ نہیں، سخی. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن اگر محتاج ہو تو اس کی مالی مدد کرے. دل کتنا شاد ہوگا. یعنی آج جو ہے 20 تاریخ ہو گئی نا، اب 21 22 23 30 تاریخ کو آ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا دروازے، لاؤ کرایہ نکالو، مکان کے کرایہ دو. کتنا دل جیسے اب دے دیا. اب دفتر 1 ہفتے تک تو سکون سے گزرا، اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جا، دھڑ دھڑ دل کرتا جا رہا ہے کہ ابھی آئے گا کرایہ. کیونکہ اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کوئی بیمار نہ پڑ جائے، کوئی اور خرچہ نہ آ جائے، تو کرایہ کہاں سے دیں گے ہم، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے. تو کسی نہ کسی بہانے سے کوئی ان کی امداد کرتی رہی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر محتاج ہو تو اس کی مدد کرے. مومن اگر سفر پہ گیا ہو تو اس کے گھر کا خیال کرے. پورا سامان لوٹ کے نہ چلا جائے گا، وہ بھائی چلا گیا، وہ گھر کا خیال رکھے. سفر پہ گیا ہو، مومن پہ کوئی ظلم کرے تو اس کی امداد کرے، مدد کو پہنچے کہ ظلم نہ ہونے پائے اس کے اوپر. مومن اگر غنیمت، اس کا مال تقسیم ہو رہا ہو تو
تقسیم ہو رہا تو وہ موجود نہ ہو تو اس کے حصے کی حفاظت کرے. کہاں مال کے حصے کی حفاظت کرے؟ باپ مر گیا، انتقال کر گیا، اب جو میراث کے طور پہ مال چھوڑا گیا تو سب ہڑپ کر لیتے ہیں، سگا رشتہ دار، سگا بھائی ہڑپ کر لیتا. مومن کے حصے کو کیا کریں گے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہاں رشتہ دار کو دیا، کہاں لڑکیوں کو دیا، جو زبردست ہوتا وہ رکھ لیتا اس کو. یہاں عام مومن کی بات کی جا رہی کہ اس کے حصے کی حفاظت کرے، مومن کی وفات کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے. ساتواں بتایا جا رہا ہے کہ مومن پہ ظلم نہ کرے اور اس سے خیانت نہ کرے، نہ ظلم کرے نہ خیانت کرے. سب چھوڑ دیا، کبھی موقع ملے گا تو بیچ میں کبھی بتائیں گے. خیانت نہ کرے. آٹھواں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی تنگ دستی اور بے چارگی میں اسے تنہا نہ چھوڑے. تنگ دستی اور بے چارگی میں اسے تنہا نہ چھوڑے. مومن کی بات کی تکذیب نہ کرے اور اس سے جھوٹ نہ بولے. یہ حقوق پوچھا گیا تو بتا رہے ہیں. اب ماں باپ سے سب سے کم چیز کیا بتائی گئی ہے کہ کیا نہ کرو؟ ماں باپ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جتنا بڑا رتبہ ماں باپ کا کسی کا نہیں. اس وقت تو حقیقت ہے دنیا میں. ائمہ تارین کے بعد جب آتے ہیں تو کس کا رتبہ سب سے بڑا آتا ہے؟ ماں باپ کا آتا ہے. مومن کی 9 چیز بتائی گئی. 10ویں چیز جانتی کیا بتائی گئی ہے؟ مومن سے اف تک نہ کرو. 10ویں چیز محرمات اسلامی نام کی کتاب ہے، اس سے یہ جو ہے چھٹے امام کی روایت. اف تک نہ کرو. بہت بڑا مقام ہے مومن کا. اف تک نہ کرو. 15-20 حدیثیں 15 حدیثیں چھوڑ دیا ہے ہم نے، وقت ختم ہو رہا تھا اس لیے. مومن سے اف تک نہ کرو. نوا ہم نے بتایا تھا کہ مومن کی بات کی تکذیب نہ کرے اور اس سے جھوٹ نہ بولے اور اسے اف تک نہ کرے. گالی نہ دے اسے. گالی دینے کو منع کیا گیا. گالی تو کسی کو بھی نہ دو، مومن کو دینا تو اور بھی بری بات ہے کہ اسے گالی نہ دو. سب سے بڑی بات تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس کے دل میں کسی قسم سے بھی آپ سارے دکھوں کا الگ الگ سے تذکرہ کیسے کیا جائے. ایک سیدھی سے بات سن لیجیے کہ اس کو غمگین نہ کیجیے آپ، کیونکہ آپ نے اگر اس کے دل میں خوشی ڈالی تو وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کو خوش کیا. رسول اللہ کو خوش کیا تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا. اللہ تعالیٰ کو خوش کیا تو کیا ہوا کہ جنت اس کا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بعد. تو مومن کو خوشی پہنچائیے، مومن کو رنجیدہ نہ کیجیے. دعا کیجیے، مسلسل کوشش کیجیے، جد و جہد کیجیے تاکہ آپ سچ مچ ائمہ تارین کے ماننے والی بن سکیے. درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء